پہاڑوں کی چوٹیوں پر جہاں بادل آ کر ٹھہرتے ہیں وہاں ایک ایسی کہانی چھپی ہے جو خوف اور محبت کے درمیان لکھی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک معصوم لڑکی کی جسے اٹھا لیا جاتا ہے، اور ایک بے رحم ڈاکو کی جو کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن سب کچھ بدل جاتا ہے۔ لڑکی کا نام سمیرہ تھا، اس کی عمر 19 سال تھی۔ وہ ایک پہاڑی گاؤں میں رہتی تھی جہاں سادگی تھی، خوبصورت فطرت تھی اور لوگ بہت نیک تھے۔ سمیرہ کے والد گاؤں میں ایک چھوٹی سی زمین پر کھیتی کرتے تھے، اور اس سے جو کچھ ملتا اسی میں سارا خاندان گزارا کرتا تھا۔ سمیرہ کی ماں گھر کا کام کرتی تھی اور اپنے بچوں کو پالتی تھی۔ سمیرہ کے 3 چھوٹے بھائی بہن تھے اور وہ سب سے بڑی تھی، اس لیے گھر کے سارے کام اس کے ذمہ تھے۔ وہ صبح اٹھتی، پانی بھرنے جاتی، کھانا پکاتی، بکریوں کو چارہ ڈالتی اور شام کو کھیتوں میں اپنے والد کی مدد کرتی۔ سمیرہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس خوبصورتی میں سادگی تھی۔ وہ ہمیشہ سادہ کپڑے پہنتی جو اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے سیے ہوتے تھے۔ اس کے لمبے گھنگھرالے بال ہوتے جنہیں وہ ہمیشہ چوٹی بنا کر رکھتی۔ اس کی آنکھیں بادامی تھی جن میں معصومیت کی چمک تھی۔ اس کا رنگ گندمی تھا، لیکن پہاڑی دھوپ میں اس پر ایک قدرتی نکھار تھا۔ سمیرہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن گاؤں میں صرف 5ویں اور وہ وہیں تک پڑھ سکی تھی۔ اس کے بعد اس کے والد نے کہا، اب شہر جا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں، گھر کا کام کرو اور شادی کی تیاری کرو۔ سمیرہ کو یہ بات بری لگی تھی، لیکن اس نے اپنے والد کی بات مان لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اسے شہر بھیج سکیں۔ ان پہاڑوں میں ایک خطرناک ڈاکو رہتا تھا جس کا نام شیر سنگھ تھا۔ لوگ اس کا نام سن کر کانپتے تھے۔ وہ اتنا خوفناک تھا کہ پولیس بھی اس سے ڈرتی تھی۔ شیر سنگھ کے پاس تقریباً 50-60 آدمیوں کا ایک گروہ تھا جو پہاڑوں میں چھپے رہتے اور جب موقع ملتا تو نیچے اتر کر لوٹ مار کرتے۔ کبھی کسی گاڑی کو روک لیتے، کبھی کسی دکان پر حملہ کرتے اور کبھی امیر لوگوں کو اغوا کر کے فدیہ مانگتے۔ شیر سنگھ کی عمر 35 سال تھی اور وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کی خوبصورتی میں خوف تھا۔ اس کا قد 6 فٹ 2 انچ تھا، جسم مضبوط اور پٹھوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے لمبے بال تھے جو وہ پیچھے باندھتا تھا، اور اس کی داڑھی بھی لمبی تھی۔ اس کی آنکھیں تیز اور خطرناک تھی، جیسے کسی شیر کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اس کے چہرے پر کئی زخموں کے نشان تھے جو اس کی لڑائیوں کی کہانی بیان کرتے تھے۔ شیر سنگھ کی اپنی ایک کہانی تھی۔ وہ پیدا تو ایک عام گھرانے میں ہوا تھا، لیکن جب وہ 10 سال کا تھا تو ایک زمینداری کے جھگڑے میں اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ صرف وہ بچ گیا تھا کیونکہ وہ اس وقت باہر کھیل رہا تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے اپنے ماں باپ، بھائیوں اور بہنوں کی لاشیں دیکھی۔ اس دن شیر سنگھ کا دل مر گیا۔ اس دن اس نے قسم کھائی کہ وہ اس دنیا سے بدلہ لے گا۔ اس کے بعد وہ پہاڑوں میں بھاگ گیا اور وہیں بڑا ہوا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنا گروہ بنایا اور ایک خطرناک ڈاکو بن گیا۔ وہ امیروں سے لوٹتا تھا اور غریبوں کو کچھ نہ کچھ دے دیتا تھا، اس لیے غریب لوگ اسے ہیرو سمجھتے تھے، لیکن امیر اور حکومت اس سے نفرت کرتے تھے۔ شیر سنگھ نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اور نہ ہی کبھی کسی سے محبت کی تھی۔ اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ ایک دن شیر سنگھ کو خبر ملی کہ ایک بہت امیر سیٹھ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بہت سارا سونا اور زیورات لے کر جا رہا ہے۔ شیر سنگھ نے اپنے آدمیوں کو جمع کیا اور پلان بنایا کہ وہ اس سیٹھ کو راستے میں لوٹ لیں گے۔ اگلے دن جب سیٹھ کی گاڑیاں پہاڑی راستے سے گزر رہی تھیں تو اچانک شیر سنگھ اور اس کے آدمی سامنے آ گئے۔ گاڑیاں رک گئی اور شیر سنگھ نے سیٹھ سے کہا کہ اپنا سارا مال نکالو ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ سیٹھ ڈر گیا اور اس نے سارا سونا اور زیورات نکال کر دے دیا۔ شیر سنگھ کے آدمی سامان اٹھانے لگے، لیکن اسی وقت شیر سنگھ کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو گاڑی کے اندر بیٹھی تھی اور ڈر سے کانپ رہی تھی۔ یہ سیٹھ کی بیٹی تھی۔ شیر سنگھ نے کچھ سوچا اور پھر اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، اس لڑکی کو بھی لے چلو، اس کا فدیہ مانگیں گے۔ نہیں، سیٹھ جی ہاں، لیکن شیر سنگھ کی آدمیوں نے اسے دھکا دیا اور لڑکی کو پکڑ کر گھوڑے پر بٹھا لیا اور سب پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ لیکن یہ سیٹھ کی بیٹی نہیں تھی، یہ سمیرہ تھی جو اس سیٹھ کے گھر میں کام کرتی تھی، اور آج اتفاق سے اسے بھی ساتھ لے جایا گیا تھا۔ شادی کی تیاری میں مدد کے لیے سمیرہ بہت ڈر گئی تھی۔ جب ڈاکوؤں نے اسے اٹھایا تھا وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
2 گھنٹے کی سواری کے بعد وہ پہاڑوں کی ایک گہری کھائی میں پہنچے جہاں ڈاکوؤں کا اڈا تھا۔ یہ ایک بہت چھپی ہوئی جگہ تھی جہاں تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ وہاں کچھ خیمے لگے ہوئے تھے اور آگ جل رہی تھی۔ شیر سنگھ نے گھوڑے سے اتر کر حکم دیا کہ لڑکی کو ایک خیمے میں لے جاؤ اور اسے باندھو۔ سمیرا کو ایک تاریک خیمے میں لے جایا گیا اور اس کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے گئے۔ وہ رونے لگی، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ باہر سے ایک ڈاکو نے ہنس کر کہا، چپ رہو ورنہ تمہیں شیر سنگھ مار دے گا۔ سمیرا خوف سے کانپنے لگی۔ اس نے شیر سنگھ کا نام سنا تھا۔ گاؤں میں لوگ اس کے بارے میں ڈرونی کہانیاں سناتے تھے کہ وہ کتنا خطرناک ہے۔ اب وہ اسی کے قبضے میں تھی۔ باہر شیر سنگھ آگ کے پاس بیٹھا تھا اور اپنے آدمیوں سے بات کر رہا تھا۔ آج اچھی لوٹ ملی ہے، اس نے کہا، یہ سونا بیچ کر ہمیں اچھے پیسے ملیں گے۔ ایک آدمی نے کہا، باس لیکن لڑکی کا کیا کریں؟ شیر سنگھ نے سوچا اور کہا، اس کے لیے فدیہ مانگیں گے۔ کل اس کے گھر والوں کو پیغام بھیجیں گے۔ اگر انہوں نے فدیہ دیا تو ٹھیک، ورنہ اس کا دوسرا انتظام کریں گے۔ کیسا انتظام؟ آدمی نے پوچھا۔ اسے کسی امیر کو بیچ دیں گے، شیر سنگھ نے سرد لہجے میں کہا۔ اس رات سمیرا خیمے میں رو رہی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی، اپنے چھوٹے بھائیوں کی یاد آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ اب کبھی انہیں نہیں دیکھ پائے گی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو شیر سنگھ خیمے میں آیا۔ سمیرا نے اسے دیکھا اور ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئی۔ شیر سنگھ نے اسے غور سے دیکھا۔ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں سمیرا ہوں، سمیرا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہارے والد کون ہیں؟ شیر سنگھ نے کہا، میرے والد ایک کسان ہیں۔ سمیرا نے کہا، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، براہ کرم مجھے چھوڑ دیں۔ شیر سنگھ نے حیرانی سے کہا، تو پھر تم اس امیر سیٹھ گاڑی میں کیا کر رہی تھی؟ میں وہاں کام کرتی ہوں، سمیرا نے کہا۔ میں ان کے گھر میں برتن دھوتی ہوں، صفائی کرتی ہوں۔ شیر سنگھ سمجھ گیا کہ غلطی ہو گئی ہے۔ اسے لگا تھا کہ یہ سیٹھ کی بیٹی ہے، لیکن یہ تو صرف ایک نوکرانی ہے۔ اس نے غصے سے باہر نکل کر اپنے آدمیوں سے کہا، تم لوگوں نے غلط لڑکی اٹھا لی ہے، یہ تو ایک غریب نوکرانی ہے، اب اس کا کیا کریں؟ ایک آدمی نے کہا، باس اسے واپس چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، شیر سنگھ نے کہا، اگر ہم نے اسے چھوڑا تو وہ پولیس کو بتا دے گی، پوری پولیس یہاں آ جائے گی، تو پھر اسے یہیں رکھتے ہیں۔ آدمی نے کہا، ہاں۔ شیر سنگھ نے کہا، یہیں رکھیں گے اور اس سے کام کروائیں گے، کھانا بنانے دو، صفائی کرنے دو، جو کچھ وہ کر سکتی ہے۔ اس دن سے سمیرا ڈاکوؤں کے اڈے میں رہنے لگی۔ اسے کھانا بنانا پڑتا، کپڑے دھونے پڑتے اور صفائی کرنی پڑتی۔ شروع میں تو وہ بہت ڈرتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ یہ ڈاکو اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا وہ سوچتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ سمیرا کو اب اس جگہ کی عادت ہونے لگی تھی۔ وہ صبح اٹھتی، کھانا بناتی اور ڈاکوؤں کو کھلاتی۔ شیر سنگھ اکثر اسے دیکھتا رہتا لیکن کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک دن جب سمیرا کھانا بنا رہی تھی تو اس کا ہاتھ جل گیا۔ اس نے چیخ ماری۔ شیر سنگھ نے سنا اور فوراً آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ ہاتھ جل گیا، سمیرا نے رو کر کہا۔ شیر سنگھ نے اس کا ہاتھ دیکھا اور پھر اپنے آدمی سے کہا کہ مرہم لاؤ۔ اس نے خود سمیرا کو ہاتھ پہ مرہم لگائی۔ سمیرا حیران تھی کہ خطرناک ڈاکو اتنی نرمی سے اس کی مدد کر رہا ہے۔ شکریہ، سمیرا نے آہستہ سے کہا۔ شیر سنگھ نے کچھ نہیں کہا اور چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد سمیرا نے شیر سنگھ کو ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کیا۔ شاید وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگ کہتے ہیں، اس نے سوچا۔ 2 ہفتے اور گزر گئے۔ ایک دن شیر سنگھ اور اس کے آدمی ایک لوٹ مار سے واپس آئے۔ ان میں سے ایک آدمی زخمی تھا۔ سمیرا نے دیکھا اور فوراً پانی اور کپڑے لائی۔ اس نے زخمی آدمی کا زخم صاف کیا اور پٹی باندھی۔ شیر سنگھ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ وہ زخمی ہے، سمیرا نے کہا، اور اسے مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم ڈاکو ہیں، شیر سنگھ نے کہا۔ ہم تمہارے دشمن ہیں تو پھر بھی انسان تو ہے نا، سمیرا نے کہا، اور ہر انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیر سنگھ حیران رہ گیا۔ یہ لڑکی کتنی نیک دل ہے، اس نے سوچا۔ اس کے دل میں نفرت نہیں، حالانکہ ہم نے اسے اغوا کیا ہے۔ اس دن کے بعد شیر سنگھ کو سمیرا میں دلچسپی ہونے لگی۔ وہ اکثر اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور اس سے باتیں کرتا۔ تمہیں یہاں ڈر نہیں لگتا؟ ایک دن اس نے پوچھا۔ شروع میں لگتا تھا، سمیرا نے کہا، لیکن اب نہیں۔ کیوں؟
شیر سنگھ نے پوچھا۔ شیر سنگھ نے پوچھا کیونکہ میں نے جانا ہے کہ آپ لوگ بھی انسان ہیں۔ سمیرا نے کہا آپ نے غلط کام کیے ہیں لیکن شاید آپ کی مجبوریاں تھی۔ شیر سنگھ حیران ہوا کہ کوئی پہلی بار اس کی مجبوریاں سمجھ رہا ہے۔ ایک مہینہ گزر گیا اور اب سمیرا اور شیر سنگھ کے درمیان ایک عجیب سا رشتہ بن گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے۔ شیر سنگھ نے سمیرا کو اپنی کہانی بتائی کہ کیسے اس کا خاندان قتل ہوا تھا، وہ کیسے ڈاکو بنا۔ سمیرا نے اس کی کہانی سن کر رو دیا اور کہا تھا کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوا۔ شیر سنگھ کو کسی کی ہمدردی مل رہی تھی۔ وہ پہلی بار اس کا سخت دل نرم ہونے لگا۔ سمیرا نے بھی اپنی کہانی بتائی کہ کیسے وہ غریب گھرانے سے ہے اور کیسے اسے نوکری کرنی پڑی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھا اور آہستہ آہستہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ بننے لگا۔ ایک رات جب چاند نکلا ہوا تھا، سمیرا باہر بیٹھی آسمان دیکھ رہی تھی۔ شیر سنگھ آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے پوچھا اپنے گھر کے بارے میں۔ سمیرا نے کہا میرے ماں باپ بہت پریشان ہوں گے، انہیں لگتا ہوگا کہ شاید میں مر گئی، مجھے افسوس ہے۔ شیر سنگھ نے کہا میں نے تمہارے گھر سے تمہیں دور کیا لیکن اب کیا کیا جائے؟ سمیرا نے شیر سنگھ کی طرف دیکھا۔ اب مجھے جانے دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا۔ شیر سنگھ خاموش ہو گیا۔ اگر میں تمہیں جانے دوں، اس نے کہا، تو تم پولیس کو بتا دو گی، پولیس یہاں آ جائے گی۔ نہیں بتاؤں گی، سمیرا نے کہا، میں قسم کھاتی ہوں۔ شیر سنگھ نے سمیرا کی آنکھوں میں دیکھا اور جان گیا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن پھر بھی ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ شیر سنگھ اب سمیرا سے محبت کرنے لگا تھا اور اسے جانے دینا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ بات سمیرا کو کیسے بتائے اور اب کیا ہونے والا تھا؟ لیکن اسی وقت شیر سنگھ کے ایک قریبی ساتھی کا نام تھا ذوالفقار، جو اس کا داہنا ہاتھ تھا۔ وہ بہت چالاک اور ہوشیار تھا۔ ذوالفقار کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ شیر سنگھ اس لڑکی کے قریب ہو رہا ہے۔ ایک دن اس نے شیر سنگھ سے کہا بوس، یہ لڑکی ہمارے لیے خطرہ ہے، اسے یہاں سے بھیج دینا چاہیے۔ کیوں؟ شیر سنگھ نے پوچھا۔ کیونکہ بوس، ذوالفقار نے کہا، آپ اس کے قریب ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے اچھا نہیں۔ اگر پولیس کو پتہ چل گیا تو اس لڑکی کو استعمال کر کے ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں سنبھال لوں گا، شیر سنگھ نے ساتھی سے کہا۔ تم فکر مت کرو۔ ذوالفقار نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شیر سنگھ اس لڑکی کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے تو یہ ان سب کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ چند دن بعد شیر سنگھ اور اس کے زیادہ آدمی ایک لوٹ مار کے لیے گئے ہوئے تھے، تو صرف ذوالفقار اور کچھ آدمی اڈے پر رہ گئے۔ ذوالفقار نے یہ موقع دیکھا اور سمیرا کے پاس گیا۔ سنو لڑکی، اس نے کہا، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ کیوں؟ سمیرا نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ تم شیر سنگھ کو برباد کر رہی ہو، ذوالفقار نے کہا، وہ تمہاری وجہ سے کمزور ہو رہا ہے اور یہ ہم سب کے لیے خطرناک ہے۔ لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، سمیرا نے کہا، میں جانتا ہوں، ذوالفقار کہنے لگا، لیکن شیر سنگھ نے تم سے محبت کرنے لگا ہے اور یہ غلط ہے۔ سمیرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا؟ اس نے کہا۔ ہاں، ذوالفقار نے کہا، اور اگر تم نہیں گئی تو میں تمہیں زبردستی بھیج دوں گا۔ سمیرا ڈر گئی، لیکن اسی وقت اس نے محسوس کیا کہ شاید ذوالفقار سچ کہہ رہا ہے۔ شاید شیر سنگھ واقعی اس سے محبت کرنے لگا ہے اور شاید وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ سوچنے لگی، وہ ایک ڈاکو ہے اور میں ایک عام سی لڑکی، ہماری محبت کا کوئی مستقبل نہیں۔ ذوالفقار نے سمیرا کو ایک گھوڑا دیا اور کہا کہ ابھی نکل جاؤ جب تک شیر سنگھ واپس آئے۔ سمیرا نے گھوڑے پر بیٹھنا شروع کیا، لیکن پھر اس نے سوچا اگر میں بتائے بغیر چلی گئی تو شیر سنگھ کو کیسا لگے گا؟ نہیں، اس نے فیصلہ کیا، میں اس سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر انتظار کرنا شروع کیا۔ شام کو جب شیر سنگھ واپس آیا تو ذوالفقار نے اسے بتایا کہ اس نے سمیرا کو جانے کو کہا ہے۔ شیر سنگھ غصے میں آ گیا۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ بوس، یہ ضروری تھا، ذوالفقار نے کہا، وہ لڑکی آپ کے لیے خطرہ ہے۔ شیر سنگھ نے ذوالفقار کو ایک طرف دھکیل دیا اور سمیرا کو ڈھونڈنے لگا۔ اسے خیمے میں پایا۔ سمیرا وہاں بیٹھی رو رہی تھی۔ تم کیوں نہیں گئی؟ شیر سنگھ نے پوچھا۔ ذوالفقار نے کہا تھا جانے کو میں نہیں جا سکتی تھی، سمیرا نے کہا۔ شیر سنگھ نے کہا، کیوں؟ کیونکہ سمیرا نے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیونکہ میں آپ سے بات کیے بغیر نہیں جا سکتی تھی۔ شیر سنگھ حیران رہ گیا۔
تم مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، سمیرہ نے کہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ شیر سنگھ نے پوچھا۔ کہ میں آپ کو معاف کرتی ہوں، سمیرہ نے کہا۔ آپ نے مجھے اغوا کیا، میرے گھر سے دور کیا، لیکن آپ نے میرے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، آپ نے میری حفاظت کی۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ سمیرہ رکی اور پھر بولی کہ شاید میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ شیر سنگھ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پوچھا۔ ہاں، سمیرہ نے کہا، میں جانتی ہوں یہ غلط ہے، لیکن میرا دل آپ کے لیے دھڑکتا ہے۔ شیر سنگھ نے سمیرہ کے قریب جا کر اس کا سمیرہ، اس نے کہا، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ پہلی بار میری زندگی میں کوئی ایسا آیا ہے جس نے مجھے انسان سمجھا، مجھے سمجھا، میرے درد کو محسوس کیا۔ تم نے میرے سخت دل کو نرم کر دیا اور اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن ہم کیا کریں؟ سمیرہ نے کہا۔ آپ ایک ڈاکو ہیں اور میں ایک عام سی لڑکی۔ ہماری محبت کا کوئی مستقبل نہیں ہے، ہم مستقبل بنائیں گے۔ شیر سنگھ نے کہا۔ میں یہ زندگی چھوڑ دوں گا۔ سمیرہ حیران ہوئی۔ ہاں، شیر سنگھ نے کہا، میں تھک گیا ہوں اس زندگی سے لڑتے لڑتے، بھاگتے بھاگتے۔ اب میں ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ سمیرہ نے کہا۔ پولیس آپ کے پیچھے ہے، میں جانتا ہوں۔ شیر سنگھ نے کہا۔ لیکن میں سب چھوڑ دوں گا، سلام اپنی آدمیوں کو چھوڑ دوں گا، یہ زندگی چھوڑ دوں گا اور تمہارے ساتھ کہیں دور چلا جاؤں گا۔ واقعی؟ سمیرہ نے پوچھا۔ ہاں، شیر سنگھ نے کہا اور اس نے سمیرہ کو گلے لگایا۔ تم میری زندگی ہو، سمیرہ، اس نے کہا۔ اس رات دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلے دن صبح یہاں سے نکل جائیں گے، کہیں دور جہاں کوئی انہیں نہیں جانتا۔ لیکن ذوالفقار کو یہ منظور نہیں تھا۔ اس رات اس نے چپکے سے پولیس کو پیغام بھیجا کہ شیر سنگھ کہاں ہے۔ اگلی صبح جب سورج نکلنے والا تھا، شیر سنگھ اور سمیرہ نکلنے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک ہر طرف سے پولیس آ گئی۔ چاروں طرف سے گولیاں چلنے لگی۔ شیر سنگھ کے آدمی بھی جوابی فائرنگ کرنے لگے، لیکن پولیس بھی زیادہ تھی۔ شیر سنگھ نے سمیرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک محفوظ جگہ چھپا دیا۔ تم یہاں رہو، اس نے کہا، باہر مت نکلنا۔ نہیں، سمیرہ چیخی، میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ نہیں، سمیرہ، شیر سنگھ نے کہا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم زندہ رہنا میرے لیے۔ لیکن سمیرہ رونے لگی۔ شیر سنگھ نے اسے گلے لگایا اور پھر باہر چلا گیا۔ لڑائی جاری رہی۔ 1 گھنٹے بعد پولیس نے تقریباً سب کو گرفتار کر لیا یا مار دیا۔ صرف شیر سنگھ اور ذوالفقار باقی تھے۔ ذوالفقار بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شیر سنگھ نے اسے دیکھ لیا۔ تم نے یہ کیا؟ شیر سنگھ نے غصے سے پوچھا۔ تم نے پولیس کو بتایا۔ معاف کرنا بس، ذوالفقار نے کہا، لیکن یہ ضروری تھا، آپ اس لڑکی کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے۔ غدار! شیر سنگھ نے اپنی بندوق اٹھائی، لیکن اسی وقت پولیس کی ایک گولی شیر سنگھ کے کندھے میں لگی اور وہ گر گیا۔ سمیرہ نے سنا اور باہر بھاگی۔ اس نے چیخا اور شیر سنگھ کے پاس گئی۔ شیر سنگھ زخمی تھا لیکن زندہ تھا۔ پولیس نے آ کر انہیں گھیر لیا۔ ہاتھ اوپر کرو، ایک آفیسر نے کہا۔ شیر سنگھ نے ہاتھ اوپر کیے اور سمیرہ اس کے پاس رو رہی تھی۔ پولیس نے شیر سنگھ کو گرفتار کیا اور سمیرہ کو الگ کیا۔ پلیز، سمیرہ نے التجا کی، اسے جانے دیں، لیکن پولیس نے نہیں سنا اور شیر سنگھ کو لے گئے۔ سمیرہ کو اس کے گھر پہنچایا گیا۔ اس کے ماں باپ بہت خوش ہوئے کہ وہ زندہ واپس آ گئی، لیکن سمیرہ خوش نہیں تھی، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ شیر سنگھ کو عدالت میں پیش کیا گیا اور اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ اسے اپنے جرائم کی سزا ملنی تھی، لیکن سمیرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ عدالت میں جائے گی اور شیر سنگھ کے حق میں بولے گی۔ جج صاحب، سمیرہ نے عدالت میں کہا، شیر سنگھ نے غلط کام کیے ہیں، لیکن اس کی اپنی ایک کہانی ہے۔ اس کا پورا خاندان مارا گیا اور وہ مجبور ہو کر یہ رستہ اختیار کرنے پر مجبور ہوا۔ پلیز اسے ایک موقع دیں۔ جج نے سمیرہ کی بات سنی اور شیر سنگھ کی کہانی بھی سنی اور فیصلہ کیا کہ اگر شیر سنگھ اپنی غلطیوں کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے تو اسے کم سزا دی جا سکتی ہے۔ شیر سنگھ کو 10 سال جیل کی سزا ہوئی۔ سمیرہ نے وعدہ کیا کہ وہ انتظار کرے گی۔ 10 سال انتظار کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے کہا، محبت صبر مانگتی ہے۔ اور اب کیا ہوگا؟ کیا سمیرہ انتظار کر پائے گی یا اس کے والدین کہیں اور شادی کروا دیں گے؟ یہ معلوم ہوگا اگلی قسط میں۔ اگلی قسط جاننے کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔